بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آرٹیکل اور اس کے یوزز کے بارے میں بات کریں گے۔ انگلش لٹریچر میں آرٹیکل، ایک تو جرنلزم میں آرٹیکل ہوتا ہے جو اخبار میں آرٹیکل دیا جاتا ہے، لیکن یہ انگلش گرامر کا آرٹیکل ہے اور یہ اے این اور دا یا دی THE کا استعمال یہ ہے کہ جب اس کے بعد جو لفظ آتی ہے یا آتا ہے اور وہ کانسوننٹ سے شروع ہوتا ہے تو یہ دا پروننسیشن ہوگا دا، مثلا دا بک، اور اس کے بعد جو لفظ آتی ہے جو لفظ آتا ہے اور وہ واول سے شروع ہوتا ہے تو یہ ای کا آواز دے گا، دی ہوگا پھر، مثلا دی ایپل، دا بک، دی ایپل۔ تو انگلش لٹریچر میں انگلش گرامر میں دو آرٹیکلز ہیں، ایک کو انڈیفینٹ آرٹیکل اے اور این ہے اور دوسرا جو ہے ڈیفینٹ آرٹیکل یعنی دا ہے۔ سب سے پہلے ہم آرٹیکل ڈیفائن کریں گے۔ آرٹیکل کیا ہے؟ یہ ایک کلاس آف ورڈز ہے جو کہ فریزز، ناؤن فریزز کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے تاکہ اس کے جو ریفرنٹ ہے، ناؤن کے جو ریفرنٹ ہے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکے، ان کے آئیڈینٹیفائیبلٹی کے بارے میں معلوم کیا جا سکتے۔ اور انگلش میں اے این جو ہے یہ انڈیفینٹ آرٹیکل اور دا جو ہے یہ ڈیفینٹ آرٹیکل، یہ ناؤنز کے ساتھ مل جاتے ہیں اور ناؤن فریزز بناتے ہیں، اور یہ ایک براڈر کیٹیگری کے پارٹس ہے یا حصے ہے گرامر کے، ایک براڈر کیٹیگری کے، جسے ہم ڈٹرمنرز کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا لفظ ہوتا ہے آرٹیکل جو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ ایک ناؤن کو انڈیکیٹ کرے بغیر اس کے ڈسکرائب کے کہ یہ ناؤن ہے، ڈسکرائب نہیں کیا جاتا اور انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ ناؤن ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ تو آرٹیکل کا ڈیفینیشن ہو گیا۔ اب آرٹیکل کے کائنڈز کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو پہلے ہے انڈیفینٹ آرٹیکل۔ یہ ایک انڈیفینٹ ناؤن فریز کو بناتا ہے، اے اور این، یہ جو آرٹیکلز ہیں انڈیفینٹ آرٹیکلز انڈیفینٹ فریز بناتے ہیں، وہ کسی اسپیسیفک اور آئیڈینٹیفائیبل انٹیٹیز کے بارے میں، چیزوں کے بارے میں نہیں بولتے، بات نہیں کرتے۔ ان کے چند رولز ہے، یعنی چند فنکشنز ہے، یا جو فنکشنز جو رولز وہ ادا کرتے ہیں، 4 رولز ہیں ان کے جن پر ہم آج بات کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایسی چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جو یونیک نہ ہو۔ مثلا رحیم از اے ٹیچر، یہاں ٹیچر یونیک نہیں ہے، کامن ہے، تو یہاں انڈیفینٹ آرٹیکل یا اے آ گیا۔ پھر they are used to refer to non-specific things، جو چیزیں اسپیسیفک نہیں ہے، مثلا I am looking for a job، کوئی بھی جاب جس کے لیے میں ٹرائی کر رہا ہوں، جسے میں دیکھ رہا ہوں، تلاش کر رہا ہوں، دا جاب نہیں، دا جاب اگر ہو گیا تو مخصوص ہو جاتا ہے۔ تیسرا یوز اس کا یہ ہے کہ یہ ایسے چیزوں کے بارے میں ذکر کرتا ہے جن کے بارے میں اسپیکر اور لسنر دونوں پہلے سے نہیں جانتے۔ مثلا I have a horse، a girl is writing، تو an apple was taken away، an apple was cut into pieces وغیرہ، تو یہ ڈیفینٹ نہیں ہے۔ اور چوتھا یوز اس کا یہ ہے کہ جب پہلی بار ہم کسی ناؤن کو مینشن کرتے ہیں تو ہم انڈیفینٹ آرٹیکل لگاتے ہیں، مثلا a car was coming towards me، the car stopped and a man came down and the man was my friend وغیرہ۔ تو یہ جب ہم کسی ناؤن کو انٹروڈیوس کرتے ہیں تو اس سے پہلے انڈیفینٹ آرٹیکل لگاتے ہیں۔ تو یہ 4 یوزز ہو گئے انڈیفینٹ آرٹیکل یعنی اے اور این کا۔ اب آتے ہیں ڈیفینٹ آرٹیکل کی طرف۔ پہلے اس کا ہم ڈیفینیشن کریں گے اور پھر اس کے 24 یوزز پر بات کریں گے کہ اس کے یوزز 24 ہے جو اہم ہے، اور بھی ہے لیکن اہم پر ہم بات کریں گے۔ انگلش گرامر میں
واحد ڈیفینٹ آرٹیکل جو ہے وہ دا یا دی ہے. دا بھی ہے اور دی بھی ہے. اس کے بعد آنے والا لفظ کانسوننٹ سے شروع ہوتا ہو تو دا ہے دا بک. اس کے بعد آنے والا لفظ واول سے شروع ہوتا ہو تو یہ دی ہے دی ایپل. تو یہ دا یا دی واحد ڈیفینٹ آرٹیکل ہے. اس ڈیفینٹ آرٹیکل کو ڈیفینٹ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کسی چیز کو مخصوص کرتا ہے یا کسی چیز کے بارے میں اگر لسنر اور اسپیکر دونوں پہلے سے جانتے ہیں ان کے بارے میں وہ ڈیفینٹ بن جاتا ہے، نامعلوم سے معلوم بن جاتا ہے. اس کے کئی رولز ہیں جن میں سے ہم 24 امپورٹنٹ رولز کا ذکر آج کے لیکچر میں کر رہے ہیں. سب سے پہلا رول اس کا یہ ہے کہ اٹ از یوز ٹو ریفر ٹو یونیک تھنگس اور گروپس. یونیک چیزیں ہیں یا گروپس ہیں ان کے بارے میں یہ استعمال کرتے ہیں. اٹ کین انڈیکیٹ دیٹ سم تھنگ از یونیک اینڈ اونلی ون آف اٹ ایگزسٹس. یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کوئی چیز یونیک ہے اور صرف ایک ہے. مثلا آئی سا دا مون، دا مون رائزز ایٹ نائٹ، دا مون، دا سن وغیرہ. یونیورسل جو یونیورس میں جو ایک ہے، دی ارتھ مووز اراؤنڈ دا سن، دی ارتھ ایک ہے، دا سن ایک ہے. تو یہ یونیک ہے اس لیے اس کے ساتھ دا یا دی استعمال ہوا، دی ارتھ اور دا مون. دوسرا رول اس کا یہ ہے کہ اٹ از یوز ٹو ریفر ٹو اسپیسیفک تھنگس دیٹ بوتھ دا اسپیکر اینڈ دا لسنر نو اباؤٹ. چیزیں ہیں کچھ اسپیسیفک جن کے بارے میں بولنے والا اور سننے والا دونوں جانتے ہیں. مثلا آئی وینٹ ٹو دا اسٹور، میں اسٹور پہ گیا جس کے بارے میں مجھے بھی علم ہے اور آپ کو بھی علم ہے. دا کڈس آر پلینگ آؤٹ سائڈ، بچے ہیں جن کے بارے میں لسنر بھی جانتا ہے اور اسپیکر بھی جانتا ہے. تو یہ دوسرا استعمال ہو گیا. تیسرا استعمال یا رول اس کا یہ ہے کہ اٹ از یوزڈ فار دا ناؤن فرسٹ انٹروڈیوسڈ بائی دی انڈیفینٹ آرٹیکل. انڈیفینٹ آرٹیکل کسی ناؤن کو پہلا انٹروڈیوس کرتا ہے. مثلا آئی سا اے کار، تو اس کو پھر اگر پہلا سینٹنس نہ ہو دوسرے سینٹنس میں ہم دا استعمال کریں گے. مثلا دا کار واز کمنگ ٹورڈز می، اگر ہم یہاں اے کار کہیں گے تو وہی کار مراد نہیں ہوگی. چوتھا استعمال اس کا یہ ہے کہ اٹ کین بی یوزڈ ود انکاؤنٹ ناؤنس. انکاؤنٹ اور کاؤنٹ ناؤنس جو ہے جسے گردانا جا سکے، جو شمار میں لایا جا سکے، وہ کاؤنٹ ناؤنس ہے. مثلا اے بک، اے چیئر، اے ٹیبل. لیکن جو انکاؤنٹ ناؤنز وہ ہے جو استعمال میں، جو شمار میں یا حساب میں نہ لائے جا سکے، جن کے ساتھ 1 2 3 ہم نہیں کہہ سکتے. مثلا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 1 چائے 2 چائے، ایک پانی 2 پانی. تو یہ انکاؤنٹ ناؤنز کے ساتھ بھی ہم دا استعمال کرتے ہیں. مثلا آئی لو ٹو سیل اوور دا واٹر، یہ ایک مثال ہو گیا. ایروپلینس فلائی ان دی ایئر، دوسرا مثال ہو گیا. ہی اسپیلڈ دا ملک اوور دا فلور، تیسرا مثال ہو گیا. تو یہ اس کا چوتھا استعمال ہے. پانچواں استعمال ڈیفینٹ آرٹیکل کا یہ ہے کہ یہ جیوگرافیکل لوکیشنز یا نیمز کے ساتھ ہم لگاتے ہیں. مثلا ریورز کے نامز ہے، اوشنز ہے، سیز ہے، ماؤنٹینز ہے، جزیرے ہیں. مثلا ہم کہتے ہیں دی انڈس یا دی انڈس ریور، دا سوات ریور، دا جہلم، دی عربین سی، دا پیسیفک اور دا پیسیفک اوشن، دا ہمالیہ، دا کیٹو. تو یہ جیوگرافیکل لوکیشنز اور نیمز ہے، ان کے ساتھ ہم ڈیفینٹ آرٹیکل دا لگاتے ہیں. چھٹا استعمال اس کا یہ ہے کہ اٹ از یوز بیفور پوائنٹس آن دا گلوب. گلوب پر جو پوائنٹس ہیں ان کے ساتھ ہم دا لگاتے ہیں. مثلا دی ایکویٹر، دا نارتھ پول. ساتواں استعمال اس کا یہ ہے کہ اٹ از یوز بیفور جیوگرافیکل ایریاز. جیوگرافیکل ایریاز ہیں مثلا دا مڈل ایسٹ، دا ویسٹ، دی ایسٹ، دا سینٹرل ایشیا وغیرہ. آٹھواں استعمال اس کا یہ ہے کہ ڈیزرٹس، فارسٹس، گلف یعنی خلیج و پیننسولا وغیرہ کے ساتھ ہم دا لگاتے ہیں، ڈیفینٹ آرٹیکل لگاتے ہیں. مثلا دا سہارا، دا پرشین گلف، دا بلیک فارسٹ، دی عربین پیننسولا، دی عربین سی ہم کہہ چکے ہیں، تو دی عربین پیننسولا. تو یہ اس کا آٹھواں استعمال ہوا. نواں استعمال یہ ہے کہ اٹ از یوز بیفور دا ہولی بکس. جو آسمانی کتابیں ہیں ان کے ساتھ ہم دا لگاتے ہیں. مثلا دا قرآن، دا بائبل، دی اولڈ ٹیسٹامنٹ، دا نیو ٹیسٹامنٹ. تو یہ اس کا نواں استعمال ہوا. 10واں استعمال یا یوز اس کا یہ ہے کہ اٹ از یوز ٹو شو
نیشنلٹیز ہم اس سے دکھاتے ہیں. مثلا دی انگلش، اگر ہم انگلش کہتے ہیں تو یہ لینگویج ہوگا، انگلش لینگویج مراد ہوگی. لیکن اگر ہم دی انگلش کہتے ہیں تو انگریز مراد ہوگا. اسی طرح جرمن مطلب یہ ہوگا کہ جرمنی کا جرمن زبان، دا جرمن کا مطلب جرمنی قوم، گریک کا مطلب یونانی زبان اور دا گریک کا مطلب یونانی لوگ. نیشنلٹیز کے ساتھ ہم دا لگاتے ہیں. 11واں استعمال اس کا یہ ہے کہ اٹ از یوزڈ فار دا سپرلیٹیو ڈگری آف ایڈجیکٹیو. پازیٹیو، کمپیریٹیو اینڈ سپرلیٹیو. جب ہم سپرلیٹیو ڈگری پہ ایڈجیکٹیو کا جا پہنچتے ہیں تو موسٹ تو دا لگاتے ہیں. مثلا گڈ، بیٹر، بیسٹ، تو بیسٹ کے ساتھ ہم دا بیسٹ کہیں گے. دا موسٹ بیوٹیفل، دا موسٹ ونڈرفل، دا ہائیسٹ، دا لوویسٹ، دا ریچسٹ، دا پورسٹ وغیرہ. دا اس کے ساتھ لگاتے. 12واں استعمال اس کا یہ ہے کہ جب ایڈجیکٹیوز کو ناؤنز کی حیثیت سے ہم استعمال کرتے ہیں تو دا لگاتے ہیں. مثلا فارچون سروز دا بریو. بریو ایڈجیکٹیو ہے. دا بریو جب ہم لکھتے ہیں تو بہادر لوگ مراد ہوتے ہیں. تو یہاں ایڈجیکٹیو کو ایز اے ناؤن استعمال کیا گیا اور دا لگایا گیا. 13واں یوز اس کا یہ ہے کہ اٹ از یوز ٹو مینشن سروسز اور سسٹمس. جب آپ سروسز یا سسٹمس کی بات کرتے ہیں تو دا کو استعمال کرتے ہیں. مثلا وی مسٹ گو ٹو دا پولیس ٹو رپورٹ دا کرائم. دا پولیس یہ سروس ہے، سسٹم ہے. 14واں استعمال اس کا یہ ہے کہ بعض کمپیریٹیو پروکلیمیشن کے ساتھ بھی ہم دا لگاتے ہیں. مثلا دا ہائیر یو گو، دا کولر اٹ از. دا دونوں کلاسز کے ساتھ لگ گیا. دا مور یو ورک، دا مور یو سکسیڈ. دا مور یو آر گڈ، دا مور یو آر کائنڈ، دا مور یو آر پریزڈ. دا مور یو آر گڈ، دا مور یو آر پریزڈ، دا مور یو آر کائنڈ، دا مور یو آر پریزڈ وغیرہ. 15واں اس کا استعمال یہ ہے کہ اٹ از یوز ٹو سے سم تھنگ اباؤٹ آل دا تھنگس ریفر ٹو بائی ناؤن. ناؤن تمام چیزوں کے بارے میں جو ناؤن بتاتا ہے اس ناؤن کے ساتھ ہم دا لگاتے ہیں. مثلا دا ولف از ناٹ ریئلی ڈینجرس اے ڈینجرس اینیمل. دا بوائے واز ناٹ ریئلی اے ڈل گائے. تو اس کے ساتھ جس بوائے یا جس ولف کے بارے میں اتنا کچھ کہا گیا ان کے ساتھ دا لگایا گیا. 16واں استعمال اس کا یہ ہے کہ اٹ از یوز بیفور ایڈجیکٹیوز یوزڈ ایز ناؤن. ایڈجیکٹیوز کو جب آپ ناؤنز استعمال کرتے ہیں، مثلا دا پور، دا رچ، دا ہیوز، دا ہیو ناٹس، یہ پہلے بھی ہو چکا ہے. تو اسی طرح اس کا ڈبلنگ ہوا تو 23 یوزز بن جاتے ہیں. 17واں اس کا استعمال یہ ہے کہ اٹ از یوزڈ ود کنٹریز ہوز نیمز کنٹین ورڈز لائک کنگڈم، اسٹیٹس اور ریپبلک. جن وطنوں، ملکوں کے ساتھ کنگڈم یا اسٹیٹس یا ریپبلک الفاظ آتے ہیں تو ان کے ساتھ ہم دا لگاتے ہیں. مثلا دا یونائٹڈ کنگڈم، ہم یونائٹڈ کنگڈم نہیں کہتے، دا یونائٹڈ کنگڈم کہتے ہیں. ہم یونائٹڈ اسٹیٹس نہیں کہتے، دا یونائٹڈ اسٹیٹس کہتے ہیں. ہم اسلامک ریپبلک آف پاکستان نہیں کہتے، دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان کہتے ہیں. 18واں یوز اس کا یہ ہے کہ اٹ از یوزڈ ود کنٹریز ہیونگ پلورل ناؤنز ایز دیئر نیمس. جن ممالک کے نام پلورل ناؤنز بنتے ہیں ان کے ساتھ دا لگاتے ہیں. مثلا دا نیدرلینڈز، دا نیدرلینڈز، دا نیدرلینڈ ہم نہیں کہتے، یا نیدرلینڈز بھی نہیں کہتے، یہ دا نیدرلینڈز ہے. 19واں استعمال اس کا یہ ہے کہ یہ نیوز پیپرز اور میگزینز کے ناموں کے ساتھ ہم دا لگاتے ہیں. مثلا دا ٹائمز، دا نیوز، دا جنگ، دا نوائے وقت، دا نیوز ویک، دا فرنٹیئر پوسٹ، دا ڈیلی میل وغیرہ، دا واشنگٹن پوسٹ وغیرہ. 20واں یوز اس کا یہ ہے کہ یہ ان بلڈنگز کے ناموں کے ساتھ اور ورکس آف آرٹس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے جو کہ ویل نون ہوتے ہیں. مثلا دا تاج محل، تاج محل ایک ویل نون بلڈنگ ہے تو دا لگایا گیا. دا بادشاہی ماسک، دا مونا لیزا. 21واں اس کا یوز یہ ہے کہ اٹ از یوزڈ ود دا نیمز آف آرگنائزیشنس. انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنس ہے مشہور ان کے ساتھ، مثلا دا یونائٹڈ نیشنز. اور اسی طرح انٹرنیشنلی نون پیپل کے ساتھ بھی دا قائد اعظم،
دا قائد اعظم ہم کہیں گے، دا یونائٹڈ نیشنز کہیں گے، دا سیمنز یونین، دا جرنلسٹ یونین. تو ان تنظیموں کے ناموں کے ساتھ اور بڑے بڑے شخصیات، بڑے بڑے قائدین کے ناموں کے ساتھ دا لگاتے ہیں. 21واں یوز اس کا یہ ہے کہ اٹ از یوزڈ ود دا نیمز آف یونائٹڈ نیشن، دا نیمز آف آرگنائزیشنس. اور 22واں یوز اس کا یہ ہے کہ اٹ از یوزڈ ود دا نیمز آف ہوٹلس، پبس اینڈ ریسٹورنٹس. ہوٹل ہے، پبس ہے، شراب خانے ہیں، ریسٹورنٹس ہیں، ان کے ناموں کے ساتھ ہم اسے استعمال کرتے ہیں. مثلا دا رائل پیلس، دا پی سی، دا پرل کانٹیننٹل، دا کنگز ہیڈ، دا ڈیجا وو، یہ نام ہے پبس کے اور کچھ ہوٹلوں کے. تو ان کے ساتھ دا استعمال کرتے ہیں. اور 23واں اس کا استعمال یہ ہے کہ اٹ از یوزڈ ود دا نیم آف فیملیز، ٹرائبس، نیشنلٹیز وغیرہ. نیشنلٹیز پہلے آ چکا ہے، تو فیملیز اور ٹرائبس کے ساتھ بھی دا استعمال ہوتا ہے. مثلا دی آرینس، دا پٹھانس، دا جیکسنس، دا سیدس، دا میاز، دا پختونز وغیرہ. اور 24واں استعمال یہ ہے کہ ہم اپنے قائد کے ساتھ، ملک کے جو قائد ہے اس کے ساتھ ہم دا لگاتے ہیں. دا قائد اعظم، ہم قائد اعظم نہیں کہتے، دا قائد اعظم، کیونکہ یہاں قائد اسپیسیفک بن جاتا ہے، ڈیفینٹ بن جاتا ہے. اعظم ہے وہ قائد جو اعظم ہے، سب سے بڑا ہے. تو یہ 24 استعمال یا رولز انڈیفینٹ آرٹیکل کے تھے. آئی ہوپ یو ہیو انڈرسٹوڈ. تھینک یو ویری مچ.